سنیں یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہیں اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ میں کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، آپ اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کا سائز ہے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات،
یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی. میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے. تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے. تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں. بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے. ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ میں کہا جلالی بابا ہے. تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں. تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے یہ پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں. پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے. اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا. ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بننے کے ساتھ بنا. تو وہ ان کے ہاں گئے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی. پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے کاروبار کو زوال ہو رہا ہے. کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا، پھر میرے کہا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا. میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں. اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی. 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے. آپ بہت نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے ہیں. یقین ہے دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیبوں، بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو.
बस वो दरूद पाक की शक्ल में है। दरूद में अल्लाह और उसके हबीब पे सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या सल्ली अला, अल्लाह का नाम पहले आता है। मेरा दरूद है, कलमा है, तस्बीह है, कोई जिक्र है, मसनून दुआएं हैं, बस मेरा नाम हो और तू हो। बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया थोड़ी कर देता है, रिस्क थोड़ा कर देता है, लोग ताने देते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताने देते थे कि तेरे पीर ने तुझे ये दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तुझे फकीर कर दिया, तुझे गरीब कर दिया, और तूने टाट के कपड़े और सेह कर दिया। ताने देंगे बाज़ औक़ात बहुत लोग, बहुत ताने देंगे। मैंने एक बार मुझसे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे साथ सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है। अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? आप सारा दिन बैठ बैठ के अपने बारे में सोचा करें कि अल्लाह तूने मुझे किन राहों पे लगा दिया, किन रास्तों पे लगा दिया। पीर खाने सारे अच्छे हैं, हमारे दिल में सबका एहतराम हो, लेकिन अल्लाह तूने मुझे कौन से पीर खाने पे लगा दिया जो मुर्शिद अल्लाह से मांगना सिखाता है। कहता है अगर मैं मर भी जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मौत आखिर है, तो परेशान ना होना। कहा कि वो एक राहें देकर गया है, उन्हीं राहों पे चलना है। एक वक्त था पीर साहब थे, तावीज देते थे, थपकी देते थे, दुआ कर देते थे, अल्लाह मेरे काम बना देता था। पीर गया, दुआ भी गई, थपकी भी गई, तावीज भी गया। नहीं, पीर जाए, बस पीर का रब तो है ना, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाए? पीर का रब तो है, तो असल वही है। कुल्लु मन अलैहा, सारी चीजों को फना है, उसी की जात को बका है। कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर दिया, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब। एक साहब मेरे पास आए, अल्लाह कहने लगे मुझसे जिक्र नहीं होता, तस्बीह नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं जिक्र करने लगता हूँ, गालियां आ जाती हैं, क्या करूं? मैं जिक्र करने लगता हूँ, मेरे मुंह पे गालियां आ जाती हैं। कहा कि मैं देता नहीं हूं, पर मुंह पे जुबान पे गाली जारी हो जाती है। आप लफ्ज पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है। मैं देता नहीं हूं, जुबान पे गाली जारी हो जाती है, क्या करूं? तो मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रेस का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन, अपने नाम की हलावत छीन। मैंने उससे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा, उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों मैंने दरूद क्यों बताया? कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नीयत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नहीं कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कि कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए ना की जाए। फिर अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो। हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूँ, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूँ। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगे मैं देखा कि हाथ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज टूट रही है, और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज खत्म हो चुकी। और मुझे किसी ने कहा क़यामत आ गई है, परेशान हूं, कहां जाऊं? इनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, कहां जाऊं? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हाँफता कांपता आया, और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहां? कहा क़यामत आ गई, कहां जाऊं? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है, और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे, और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शान के फरिश्ते आगे बढ़े, और कुछ चीजें उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया, और मैं जातो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है।
ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جائے گا ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھولا۔ ابھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورۃ اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ سورۃ مائدہ کی آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا تعلق زندگی بھر کے نظام کے ساتھ ہے۔ سارا سال میں یہ سدا بہار ہے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں، اس کی تاثیر، اس کا کمال۔ میں نے جب سے یہ آیت مبارکہ بتانا شروع کی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت، جب سے یہ بتانا شروع کی ہے، مجھے کوئی آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس نے جو مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ صحت، عافیت، برکت، رزق، برکتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عنایتیں، عافیتیں، عطائیں، جو کچھ بھی جس نے مانگا ہے اس نے دیا ہے اور خوب دیا ہے اور بڑھ چڑھ کے دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اسے ملا ہے، رب کے خزانوں سے اس نے پایا ہے، اور عنایات کی بارشیں ہوئی۔ وہ صحت مانگی، وہ رزق مانگا، وہ روحانیت مانگی، وہ تہجد مانگی، وہ اللہ کا نور اور دل کا سرور اور دعاؤں کی کیفیات، سجدوں کا سرور، سکون، زندگی کا جو راز مانگا وہ ملا۔ کسی کو جلدی، کسی کو دیر، اور دیر جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری کسی طلب کی کمی کی وجہ سے کچھ دیر ہے، ورنہ عنایات ہی عنایات، برکتیں ہی برکتیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، خواتین باورچی خانے کچن میں ہیں، کام کر رہی ہیں، 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے رہے۔ بیٹا نہیں، اللہ بیٹے دیتے، بیٹے ہیں تو اللہ ان کو صالحیت، صلاحیت، نیکی عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور اور سکون بنا۔ کسی کام میں مشغول ہیں، آیت یاد ہے، کام کرتے کرتے اس آیت مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے ہم نے لینا ہے، اللہ کے خزانوں سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ملیں گی۔ اور یہ ایک چابی ہے اور آزموتا چابی۔ کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، دن میں 11 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آسمان پہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور ساتھ اپنی حاجت لگا دیں، یا اللہ یہ میری حاجت، یہ میرا غم، یہ میری ٹینشن، یہ میرا دکھ، یہ میری پریشانی، اللہ تجھ سے نہ مانگو پھر کس سے مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ تیرا، بھکاری تیرے در کا، اور کس کے در پہ جاؤں؟ تو اپنی زندگی میں جہاں ہم نے برکت والے اور اعمال جمع کیے ہوئے ہیں، برکت والی اور نعمتیں جمع کی ہوئی ہیں، وہاں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، ان اعمال کو شامل کریں، ان اذکار کو، ان تسبیحات کو، اور خاص طور پہ سورۃ مائدہ کی اس آیت کو آپ شامل کریں۔ جب یہ شامل کریں گے پھر آپ خود بھی اس کی برکتیں اور خیریں دیکھیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی آگے سے آگے پلیں گی۔ سورۃ مزمل آپ صبح شام صرف ایک بار پڑھیں گے۔ توجہ سے سنیے گے، کاروبار کی برکت کے لیے، کاروبار کی خیر کے لیے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے سورۃ مزمل ایک بار پڑھیں گے آپ۔ اور ایک بار سورۃ مزمل میں جب آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ کیجئے، سورۃ مزمل ایک دفعہ پڑھیں، اور جب سورۃ مزمل میں آپ پہنچیں گے نا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب یہاں پہنچیں گے اس کو 101 بار دہرائیں گے بس، اور اس کے بعد پھر سورت پڑھیں گے۔ یہ صرف ایک بار سورۃ مزمل صبح شام پڑھیں، اور باقی سارا دن یہی آیت کھلی پڑھتے رہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور ہماری پوری دنیا میں سننے والے جتنے مخلصین ہیں اقری کے، ان کے لیے بھی یہ عمل میری طرف سے اجازت ہے، اور یہ عمل بہت باکمال ہے، بہت بے مثال ہے، اور رزق کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، اور مسائل کے، روزگار کے حل کے لیے، اور زندگی میں وسعت، برکت اور رحمت کے لیے یہ تسبیح بہت باکمال ہے۔ سارا گھر پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے، جتنے زیادہ افراد پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔